ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اہل سنت والجماعت تمام گروپ کے ممبران اور سوشل میڈیا کے احباب خیر سے ہوں گے اور طبیعت ان کی مزاج بخیر ہوگی۔ جن کو انتظار تھا کہ کافی دن سے آڈیو نہیں آ رہی، ان کے لیے ایک جو ہے میں بہت اچھا موضوع بحمدی تعالیٰ لے کے آیا ہوں۔ آپ تھمبنیل دیکھ کے ہی جان گئے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ دیوبندی وہابی طبقے کے لوگ انہوں نے دین کا بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمہ وقت یہ دین کا نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ دیوبندی وہابیوں میں کوئی اللہ کا ولی نہیں گزرا ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں گزرا ہے۔ جن یہ بزرگوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہی بزرگ ہیں۔ ان کے میں نہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے 100 150 120 سالوں کے اندر، نہ رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک ان کو کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ جن کو یہ اللہ کا ولی کہتے ہیں یہ ان کے کافر مرتد اکابر ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ کافر مرتد اکابر ہیں، جیسے رشید احمد گنگوئی ہو گیا، قاسم ہو گیا، قاسم نانوتوی ہو گیا، خلیل احمد امبیٹوی ہو گیا، حسین احمد مدنی ہو گیا، یہ سب ان کے جو ہے ولی ہیں۔ اہل سنت کے ولی نہیں ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے ولی نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی رہی ہے۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کے ولی کو جو ہے یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ان کی طرف اپنے ہی منسوب کرتے ہیں عقائد نظریات، مگر ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ آج بھی جن کی اولادیں زندہ ہیں، ان کے خاندان، ان کے جو ہے سجادہ نشین زندہ ہیں، ان کی اولادیں زندہ ہیں، ان کے جو ہے آبائی گھر موجود ہیں، تو اس میں وہی چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے معمولات ہیں۔ دیوبندی وہابی عرس کو ناجائز کہتے تھے، آج پوری دنیا میں مجدد الفسانی کا عرس منتا چلا آ رہا ہے، غریب نواز کا عرس چلا آ رہا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، اس زمانے سے ہو رہا ہے جب دیوبندی وہابی تھا نہیں۔ اس زمانے سے ہزار سال ہو گیا عرس ہوتا چلا آیا ہے۔ باعزی بستامی ہے، جنید بغدادی ہے، بہلول دانا ہے، معروف کرکی ہے، علامہ سر سختی ہیں، داتا علی اجمیری ہیں، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہیں، نظام الدین اولیاء، اس زمانے سے عرس ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہاں، وہی معمولات اہل سنت والجماعت کے ہیں جو جو ہے اس وقت فی زمانہ المراد بریلوی، جسے بریلوی کہا جاتا ہے۔ آپ کانپور میں چلے جائیے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحیم اللہ کی مزار اقدس ہے، وہاں پہ دیکھ لیجیے ان کے خاندان زندہ ہے۔ دیوبندیوں کا کیا تعلق؟ دیوبندی ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے، ان کو ولی مانتا ہے۔ آج دیکھ لو جا کر، دیوبندیوں کو وہاں لینا دینا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے معاملات ہیں، یہ یا رسول اللہ سے منع کرتے ہیں، یا علی مدد سے منع کرتے ہیں، ہاں رسول اللہ سے مانگنے سے منع کرتے ہیں، قبر سے مانگنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ ان کے جو ہے اس کو شرک و کفر قرار دیتے ہیں، اور یہی عقیدہ جو ہے کافی سالوں سے چلا یا بزرگان دین کے پاس۔ تو دیکھیں نا، خود یہ پتہ چل جاتا ہے ان لوگوں کی دجل مکاری یہیں پکڑی جاتی ہے، مگر یہ تب بھی اہل سنت والجماعت کے منہ لگتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے منہ لگتے ہیں اور اس کے بعد منہ کی کھاتے جاتے ہیں۔ اب بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ باتیں بچی ہیں وہ میں انشاءاللہ وہ موضوع کے بعد جو حوالے دینے کے بعد انشاءاللہ کچھ اپنی باتیں رکھوں گا آپ کی بارگاہ میں۔ یہ آپ جانتے ہیں دیوبندی نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اولیاء کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ جب ان کی دکھتی رگ پہ جب رکھا گیا ہاتھ پیر، اس کو دبایا گیا تو پھر لوگ تڑپ گئے۔ اس کے بعد پھر اپنے اکابروں کو بچانے کے لیے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے لگے۔ پرانا طریقہ کار ہے ان لوگوں کا۔ اب آپ دیکھ لیجئے عبدالسمیع رامپوری رحمہ اللہ کی کتاب تھی انوار ساتیہ، اس کے رد میں براہین قاطعہ لکھی گئی۔ اور عبدالسمیع رامپوری کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو ہے خلیفہ تھے۔ ان کے وہی عقائد و نظریات تھے جو اہل سنت کے نظریات ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلہ پڑھ لیجئے آپ، ہاں، شمائل امدادیہ پڑھ لیجئے آپ، امداد المشتاق پڑھ لیجئے آپ، پڑھ لیجئے، انہی لوگوں نے لکھی ہے۔ تو اس میں سب وہی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ان لوگوں کی یہ باطل جو ہے مذہب و لوگوں کی حقیقت ان لوگوں کی کیا ہے۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کیا گستاخی کی ہے، دیکھ لیجئے براہین قاطعہ۔ اب جو ہے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی، نعیمیہ کتب خانہ سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 122 ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحاصل
غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فقر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل قیاس محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ نعوذ باللہ. آپ دیکھ لیجئے. ہاں اب آگے لکھتا ہے کون سا ایمان کے شیطان و ملک الموت کی تو اسد نص سے ثابت ہے، یعنی کہ قرآن کی نص، یعنی شیطان کا علم جو ہے قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے کون سی نص سے ثابت ہے؟ یہ قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کیا ہے؟ اب دیکھ لیجئے. اب آپ خود دیکھ لیجئے. یہ نبی علیہ السلام کے علم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کمتر، نعوذ باللہ مان رہے ہیں، کمتر مان رہے ہیں. اور شیطان کا علم کیا مان رہے ہیں؟ اس سے زیادہ مان رہے ہیں. اب ان دیوبندیوں سے پوچھا جائے، ان وہابیوں سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے یہ تو الزامی جواب ہے. یہ الزامی جواب ہے. انوار ساتھیہ میں اور عبدالسمیع رامپوری نے گستاخی کی تو اس کا جواب دیا گیا ہے. اب آپ کوئی عقل مند ادادیہ اولیٰ میں پڑھنے والا طالب علم یا تھوڑی بہت اس کی پہلی دوسری اس نے فارسی پڑھی ہو تب بھی وہ اس بات کو پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ اس میں الزامی جواب دیا گیا ہے کہ اس میں عقیدے کی بات کی گئی ہے. اس میں الزامی جواب دیا گیا ہے کہ اس میں عقیدے کی بات کی ہے. علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمہ اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن سے، حدیث سے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے شرع سے، اس کے بعد پھر آپ نے قیاس، کیونکہ قیاس بھی جو ہے دلیل شرعی میں سے آتا ہے نا، تو قیاس سے بھی آپ نے ثابت کیا. آپ نے کہا کہ جب شیطان ملک الموت کا، شیطان کو یہ عالم ہے، یہ وسعت اس کو موجود ہے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہر وقت میں لوگوں کو ایک وقت میں کئی مرتبہ بہکا سکتا ہے. ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو ایک وقت میں ہر لوگوں کی جو ہے مسلمانوں کی روح قبض کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے افضل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کر حاضر ناظر نہیں ہوں گے؟ یہ آپ نے جو ہے عقلی دلیل دینے کی کوشش کی. آپ نے عقلی دلیل دینے کی کوشش کی. دیوبندی کہتے ہیں ہاں یہ عقلی دلیل ہے. بھائی عقلی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ جب ملک الموت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، جو فرشتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دنیا بنی گئی ہے. جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر دنیا میں ہر جگہ ایک وقت میں جو روح قبض کرتے ہیں، اور شیطان مردود کا یہ عالم ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو بہکا دیتا ہے. تو نبی تو بہکانے سے، شیطان کے ہاتھ کنڈے سے لوگ مسلمانوں کو جو ہے بچانے کے لیے آئے ہیں. شیطان کے جو ہے مکر و فریب سے، دجل سے لوگوں کو، مسلمانوں کو آگاہ کرنے آئے ہیں. جہنم سے بچانے کے لیے جنت کے راستے کی طرف آئے ہیں. آپ بدکاری زنا سے بچانے کے لیے، جو ہے ظلمت کے اندھیرے سے بچانے کے لیے نور کی طرف لے کے آنے کے لیے آئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ان سے معاذ اللہ کم ہو گیا. آپ نے یہ دلیل دی ہے. اور اس نے جانتے ہو کیا کیا ہے؟ کہتا ہے حاصل غور کرنا چاہیے. شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر جو ہے علم محیط زمین کا جو ہے حضور فقر دو عالم کو نصوص جو ہے خلاف نصوص قطعیہ کے جو ہے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت ہے. نعوذ باللہ. شرک نہیں تو کیا ہے؟ نعوذ باللہ. اب دیکھ لیں اس کو شرک کہا ہے. اب دیکھ لیں یعنی کہ نبی علیہ السلام کا علم جو ہے شیطان سے معاذ اللہ کم ہے. اب دیکھ لیں آپ، نبی کا علم شیطان سے کم ہے. نعوذ باللہ. یہ ان کے اور آگے نیچے کیا لکھتا ہے ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت سے برابر ہو چاہے جائے زیادہ. اب آپ دیکھ لیں، بات وضاحت ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ گستاخی ہے کہ گستاخی نہیں ہے. دیوبندی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دکھائے مگر کیا بولے گا؟ اس کے اکابر کی بات ہے. وہ تو جو ہے زاگ معروفہ کا شوربہ سمجھ کے ہاضم کر لے گا، جسے ان کے بڑے بڑے اکابر ابھی کرتے آئے ہیں. ان کے اکابر کے اوپر پڑ گئے نا تو بھی تڑپیں گے. جانتے ہیں گستاخی ہے. اور میں گستاخی انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا. یہ نہیں کہ جو ہے اپنی گھر کی کتابوں ثابت کروں گا، انہی کے گھر کی کتابوں ثابت کروں گا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ فتاوی دارالعلوم کراچی ہے. فتاوی دارالعلوم کراچی ہے. مفتی شفیع، جس کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے. مفتی شفیع اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا. یہ بٹوارے کے ٹائم بھی یہ چلا گیا تھا. یہ دیکھ لی مفتی شفیع کی کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی اعظم پاکستان. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، اس کا صفحہ نمبر 232 ہے. اس کے اندر دیکھیے اس میں سوال کیا ہے. سوال نمبر اس کا ہے 220. اور سوال کیا ہے؟ اس میں ہیڈنگ بنی شیطان کی وسعت علم جو ہے نص سے ثابت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی نص جو ہے نص ثابت نہیں. اس کو کہنا سخت بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اب سوال کیا ہے؟ سوال دیکھ لیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شیطان اور جو شیطان کی وسعت علم جو ہے علم نص سے ثابت ہے، حضور کے بارے میں ایسی کوئی نص نہیں، تو ایسا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب اس کے بارے میں جواب یہ دیتا ہے یہ بات واقع بھی خلاف ہے اور سخت بے ادبی ہے. اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو کافر ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہی کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا.
انہی کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے بے ادبی کرنا، نبی علیہ السلام کے لیے کسی چیز کی بے ادبی کرنا، نبی علیہ السلام کے لیے کسی چیز کی بے ادبی کرنا، آپ کے جو ہے جبے مبارک کی بے ادبی کرنا، وہ کفر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء دیوبند نے بھی بات لکھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، سری کفر، انہی کے گھر سے میں نے کفر جو ہے ثابت کر دیا۔ اب ایک دیوبندی نے کیا جواب دیا؟ دیوبندی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو علم تو زیادہ مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کا علم تو زیادہ ہے۔ تعویلیں دیکھیے، تعویل فاسدہ غلیظہ اپنی طرح۔ جب اہل سنت والجماعت جو ہے جواب دیں یا تعویل کریں تو وہ تعویل نہیں ہوتی، دیوبندی تعویل کرے تو وہ تعویل ہو جاتی ہے۔ دیوبندیوں کی تعویل کیا ہے سن لیجئے، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو وہ ہے تو شیطان کس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے، کس طرح لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، زنا کے لیے ابھارتا ہے، زمین پہ فتنہ فساد پھیلاتا ہے، زمین کو لوگوں کو جو ہے بہکاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کو یہ علم سے کیا لینا دینا؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھ لیں، شیطان مسلمانوں کو بہکاتا ہے، زنا کی طرف ملوث کرتا ہے، گندے کاموں کی طرف ملوث کرتا ہے، چوری ڈکیتی کی طرف کرتا ہے، بے نوازی بناتا ہے، چوری زانی بناتا ہے، جو ہے ہر چیز شرابی بناتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو کیا معلوم؟ اس چیزوں سے نبی علیہ السلام کا کیا تعلق و رابطہ؟ کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ نبی دنیا میں کیوں مبعوث ہوتے ہیں؟ شیطان کے ہتھ کنڈے سے لوگوں کو بچانے کے لیے، شیطان کے ہتھ کنڈے سے لوگوں کو بچانے کے لیے، جو ہے اس کے جو ہے فریب، مکر و فریب کو جو ہے واضح کرنے کے لیے، اور جو ہے امت کو، مسلمانوں کو حق کے راستے پر آنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام، اس میں فقر دو عالم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام وہ نہیں جانتے، نعوذ باللہ۔ مگر آپ دیکھ لیجئے ان کے دیوبندیوں کا کیا عالم ہے، یہ آپ کتاب دیکھ لیجئے، یہ لکھی ہے ملفوظات کمالات اشرفی، یہ دیکھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 217 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان کو جس قدر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی ہوگی، اتنی تنہا حضرت سے ہوگی، کیونکہ حضرت نے ان کے مکر و فریب کو اللہ کی مخلوق سے آگاہ فرمایا ہے۔ یہ دیکھ لیں آیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، ان کا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ علم ہو گیا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے زمین علم محیط کا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق؟ نبی علیہ السلام تو علم نور دینے آئے ہیں، یہ علم سے لوگوں سے کیا تعلق اور رابطہ؟ اب آپ دیکھ لیں، ان کا تھانوی کے بارے میں لکھا ہے کہ تھانوی کو یہ علم تھا، مکر و فریب سے بچایا تھانوی نے ہندوستان کے، مکر و فریب سے بچایا ہے تھانوی نے ان کے۔ یہ دیکھ لیں کمالات اشرفیہ۔ اچھا، اس کے ٹائٹل کے اندر کیا لکھا ہے، ذرا اس کو غور سے پڑھ لیجئے گا۔ ٹائٹل میں لکھا ہے، ان ملفوظات کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کی مجالس سے خاص میں بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، ان کے تھانوی نے کیا کیا تھا کہ شیطان جو مسلمانوں کو بھگاتا، ہندوستان کی عوام کو، مسلمانوں کو شیطان کے مکر و فریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرمایا ہے اور آپ سے جلا بھونا ہے۔ وہ اس بنا پر جلتا بھجتا ہے آپ سے۔ شیطان کو مکر فریب کے ذریعے یہ بہکانے آئے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کے لیے کیا تعبیریں انہوں نے کی؟ دیوبندیوں نے، وہابیوں نے کیا تعبیریں کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کیا تعلق؟ شیطان تو جو ہے خراب علم جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، مگر ان کا تھانوی جانتا تھا اس کے سارے مکر و فریب کو۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو تھانوی نے بچایا ہے، مگر نبی علیہ السلام یہ دنیا میں شیطان سے معاذ اللہ کمتر علم لے کے نعوذ باللہ ہیں، ان سے کمتر جو ہے نعوذ باللہ علم ہے۔ یہ ہے دیوبندیوں کا عقیدہ۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اب ذہن ان کی گھر کی کتابیں، انہی کے گھر سے میں نے گستاخی ثابت کی، انہی کے گھر سے انہی کو جواب دیا ہے۔ اب دیوبندی فیصلہ کریں کیا تعویلیں کریں گے، اس کے پیچھے کیا تعویل ہے؟ اہل سنت والجماعت تعویلیں کرے یا اہل سنت والجماعت مثالیں دیں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کو جو ہے غلیظہ فاسدہ کہا جاتا ہے۔ مگر دیوبندی دے اپنے اکابر کو بچانے کے لیے نبی کی گستاخی کرے، وہ جائز۔ یہ ہے ان دیوبندیوں کا حال، یہ ہے ان کی عوام الناس کا حال۔ مفتی تو ان سے بڑے گئے گزرے ہیں۔ اب آپ سن لیجئے، حوالہ غلط ہو جو چور کی سزا، وہ جو ہے خاکسار کی سزا۔ حوالہ بالکل انہی کی جو ہے کتابوں سے، انہی کی ویب سائٹوں سے کتابیں، ہمارے گھر کی کتابیں نہیں، یہ اہل سنت کی گھر کی کتابیں نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ دیوبندی وہابیوں کے گھر کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہی کے گھر کی کتابیں، اہل سنت والجماعت کی کتابیں نہیں ہیں۔ اور آپ خود فیصلہ کر لیں ان کے اوپر کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اب بھی کوئی انسان شک کرے گا تو پھر میں کیا کروں؟ خیر، واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے دور تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔